إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس وفراغك قبل شغلك وقال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ رب العالمین کی ذات گرامی جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا اور اس نے اپنے بہت ساری نعمتوں سے ہمیں سرفراز کیا، ان میں سے سب سے بڑی نعمت ہے نعمت اسلام. اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا کیا. ورنہ ہم بھی دنیا میں کہیں ضائع اور برباد ہو رہے ہوتے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمت اسلام عطا کیا، وہ نعمت جس کی وجہ سے ہم آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، وہ نعمت جس کی وجہ سے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے اپنے بھائی کے لیے اپنے دل میں ایک ایمانی جذبہ محسوس کرتے ہیں. سامعین کرام، اسلام کی نعمت کے بعد اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں
تو دیکھیں کہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت والی چیز کیا ہے؟ سب سے زیادہ اہمیت والی چیز کیا ہے؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے اہم چیز خود ہماری زندگی ہے. ہر شخص کی زندگی ہی اس کے نزدیک سب سے اہم چیز ہے. تو میرے بھائی، تو یہ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی زندگی کس چیز کا نام ہے، اگر آپ کے یہاں زندگی کی تعریف یہ ہے کہ روپیہ، پیسہ، دولت، شہرت، بینک بیلنس، تو یہ وہ چیز ہے دنیا میں بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو کیا ان کے پاس زندگی نہیں ہے؟ اگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ زندگی کا مطلب ہے زمین پہ چلتے رہنا، تو بہت سارے جانور، بہت سارے چوپائے زمین پہ چلتے رہتے ہیں. تو کیا زندگی کا معنی ہمارے نزدیک یہی سب ہے؟ لہذا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا معنی پہلے سمجھیں کہ زندگی کسے کہتے ہیں، پھر ہمیں اپنی زندگی کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. زندگی کہتے ہیں دراصل وقت کو. زندگی دراصل ہے وقت. یہ وہ شے ہے جو اللہ رب العالمین نے سب کو برابر تقسیم کر دیا ہے. مال و دولت میں اللہ رب العالمین نے کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا. شہرت میں اللہ نے کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا. اولاد میں اللہ نے کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کچھ بھی نہیں دیا. لیکن وقت وہ چیز ہے جسے اللہ رب العالمین نے سب کو برابر دیا. تو زندگی کا مطلب ہوتا ہے وقت. اور اسی چیز کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قیامت میں 5 سوالات ہمارے لیے تیار کیے. جب قیامت قائم ہوگی اور کوئی شخص جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا ہے، وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 سوالوں کی تفصیل بتائی اور کہا کہ اللہ رب العالمین پوچھے گا وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ. اللہ تعالیٰ آدمی سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہ تو نے اپنی عمر کہاں ضائع کر دی، تو نے اپنی عمر کہاں فنا کر دی. میرے بھائیوں، یہ عمر کیا چیز ہے؟ عمر جب ہم پوچھتے ہیں تو ایک گنتی آتی ہے، 25 سال، 35 سال. یہ کیا ہے؟ یہی تو وقت ہے. 25 سال، 35 سال، 60 سال، 65 سال، یہ کیا ہے؟ یہی دراصل وقت ہے. اللہ رب العالمین قیامت کے دن پہلا سوال آپ کی عمر کے بارے میں کرے گا کہ تو نے اپنی عمر کہاں فنا کیا. دوسرا سوال بھی جو ہوگا وہ بھی وقت کے بارے میں ہوگا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. اور تو نے اپنی جوانی کہاں پر ضائع کر دی، تو نے اپنی جوانی کہاں گنوا دیا. یہ جوانی کیا ہے؟ جوانی انسان کی عمر میں ایک وقت کا ایک پیریڈ ہوتا ہے. انسان کی عمر میں سب سے بہترین جو وقت ہوتا ہے وہ جوانی کا وقت ہوتا ہے. گویا کہ 5 سوالات میں سے 2 سوال صرف اور صرف وقت کے بارے میں ہو گیا، اور 2 سوالات مال کے بارے میں، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور ایک سوال جو ہے علم کے بارے میں کہ علم پہ کتنا عمل کیا، جتنا علم حاصل کیا. اس طرح سے 5 سوالات میں سے 2 سوال تو صرف اور صرف انسان کی زندگی، انسان کی عمر اور اس کے جو ہے جوانی کے بارے میں ہو جائیں گے. اب ایسی صورت میں اگر ہم اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کے جو اوقات ہمیں ملے ہیں اسے ہم گنوائیں تو ہم سے زیادہ بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا. ہم کبھی کبھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اس چیز سے تم دلچسپی کیوں لے رہے ہو. کبھی ہم سوال کرتے ہیں آپس میں
کہ تم فلاں چیز سے کیوں دلچسپی لے رہے ہو, فلاں چیز کے بارے میں کیوں پریشان ہو, کیا تم سے قبر میں پوچھا جائے گا؟ ایسا ہم سوال کرتے ہیں میرے بھائیو. ہاں, یہ زندگی, یہ وقت اور خاص کر کے یہ جوانی, یہ وہ مرحلہ ہے جس کے بارے میں آپ سے قبر میں نہیں لیکن کل قیامت میں اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا. تو اللہ رب العالمین کی یہ دی ہوئی نعمت وقت, اس کی ہمیں ہر ممکن قدر کرنی چاہیے. ہم اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیں تو ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں. جس دین نے وقت کو اتنی اہمیت دی, جس دین نے وقت کے بارے میں اتنا ابھارا, آج دنیا میں سب سے زیادہ وقت ضائع کرنے والے ہم ہی. آج ہم اپنے معاشرے میں آس پاس کا جائزہ لیں تو دیکھیں گے کہ اس ملک میں رہنے والی بہت ساری قوموں کے درمیان سب سے زیادہ وقت کا ضیاع کرنے والے ہم ہی. جب وقت ضائع ہوتا ہے تو صحت ضائع ہوتی ہے, انسان کا مال ضائع ہوتا ہے, گھر بار ضائع ہوتا ہے, اور اسی طرح سے وقت ضائع ہوتا ہے تو رشتہ داریاں ضائع ہوتی ہیں, دوست و احباب ضائع ہوتے ہیں. لیکن جب وقت انسان کی پکڑ میں ہوتا ہے تو دنیا اس کے قدموں میں ہوتی ہے. جب وقت انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو مال و دولت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. لیکن جب یہی وقت ہاتھ سے چھوٹتا ہے تو دنیا کی ساری چیزیں ایک ایک کر کے چھوٹتی چلی جاتی ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وقت کی اہمیت کو سمجھیں, اور ہم ایسے دین کو ماننے والے ہیں جہاں پر اگر کتاب اللہ آپ کھولیں, اللہ رب العالمین کی کتاب کو کھولیں تو جگہ جگہ پر آپ دیکھیں گے وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین کہیں قسم کھاتا ہے والفجر ولیال عشر, قسم ہے فجر کے وقت کی. اللہ رب العالمین کہیں قسم کھاتا ہے واللیل اذا یغشا, قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے, والنہار اذا تجلی, اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے. کہیں اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے عصر کی, قسم ہے زمانے کی, قسم ہے عصر کے وقت کی. اللہ رب العالمین اپنی کتاب میں کسی چیز کو لے کر کے قسم کھائے, کیا وہ چیز یوں ہی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ رب العالمین کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو دراصل اس چیز کی ایک اہمیت ہوتی ہے, اس چیز کا ایک مقام ہوتا ہے. اللہ رب العالمین یوں ہی کسی چیز کی قسم نہیں کھایا کرتا. اللہ رب العالمین کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کسی مقصد سے خالی نہیں ہوتا. تو قرآن پاک میں اس نے جا بجا وقت کی قسم کھائی ہے, مختلف اوقات کی قسمیں اللہ رب العالمین نے کھائی ہیں. یہ کس وجہ سے میرے بھائیوں؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم وقت کی اہمیت کو سمجھیں, وقت کی اہمیت کو جانیں. قیامت کا منظر ہوگا, لوگ چیخ رہے ہوں گے, اس کا نقشہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کھینچا ہے. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا, کہ وہ لوگ جہنم کے اندر چیخ رہے ہوں گے, چلا رہے ہوں گے, ربنا اخرجنا, اے ہمارے رب تو ہمیں یہاں سے نکال لے, نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل, تو ہمیں یہاں سے نکال دے, دنیا میں پہنچا دے, ہم نیک اعمال کریں گے, ہم جو اعمال کرتے تھے اس کو چھوڑ کر کے اچھے اعمال کرنے لگ جائیں گے. نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل. پھر اللہ رب العالمین ان کو جواب دے گا, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں عطا کی تھی؟ اللہ رب العالمین جہنمیوں سے کہے گا اولم نعمرکم, کیا ہم نے تمہیں عمر, تمہیں جوانی, تمہیں وقت نہیں عطا کیا تھا؟ ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, کہ اس عمر میں, اس وقت میں ذکر حاصل کرنے والوں نے, نصیحت حاصل کرنے والوں نے, عبرت حاصل کرنے والوں نے عبرت حاصل کر لیا. تو کیا ہم نے تمہیں عمر اور تمہیں وقت عطا نہیں کیا تھا کہ اسی عمر اور اسی وقت کی وجہ سے تم بھی ذکر حاصل کر لیتے, تم بھی نصیحت حاصل کر لیتے, لوگوں کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کر لیتے. وجاءکم النذیر, اور پلس یہ کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ڈرانے والا بھی آیا تھا.
تم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کر لیتے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے اللہ کا رسول اللہ کا پیغمبر اس کی طرف سے ڈرانے والا بھی نہیں آیا تھا. فذوقوا تو تم چکھو فما للظالمین من نذیر لہذا ظالموں کا کوئی بھی مددگار یہاں پر نہیں ہے. تو جہنم میں جانے والوں کو جب اللہ رب العالمین اپنی کسی چیز کو یاد دلائے گا تو کیا یاد دلائے گا؟ اولم نعمرکم، کیا یاد دلائے گا؟ اسی نعمت وقت کی یاد دلائے گا کہ کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں عطا کی تھی. اسی طرح خود جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو وہ خود تمنا کریں گے کہ اللہ رب العالمین مجھے تھوڑا سا وقت مل جاتا. جہنم میں جانے کے بعد جب وہ تمنا کریں گے تو کس چیز کی تمنا کریں گے؟ وہ تمنا کریں گے کہ مجھے تھوڑا سا وقت مل جاتا. الی اجل قریب، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ منافقون میں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہاری موت تمہارے پاس آ جائے. پھر وہ کہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے کاش اے اللہ رب العالمین تو مجھے تھوڑا سا وقت، اجل قریب ایک تھوڑا سا وقت مجھے دے دیتا، فاصدق واکن من الصالحین، اور اس تھوڑے سے وقت میں صدقہ و خیرات کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. میرے بھائیوں، جب آدمی مر رہا ہوتا ہے تو اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات کی ایک اہمیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو درج کر دیا قرآن میں کہ جب آدمی مر رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ کاش ایک تھوڑا سا وقت مجھے مل جاتا. تو انسان کی سب سے بڑی جو قیمتی چیز ہوتی ہے انسان کی زندگی میں، جو سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے وہ اس کا وقت ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ کے پاس دھری ہوئی دولت، آپ کا روپیہ، آپ کا پیسہ سب بیکار ہے. اگر آپ کہیں کے سلطان ہیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ کے پاس چاہے جتنی فوج ہو، چاہے جتنی بڑی لشکر ہو، ہتھیار ہو، ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت کی اہمیت کو سمجھو. اور دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو وقت کا صحیح استعمال جانتی ہیں. یہ وقت، یہ اصل میں ایک تلوار ہے، جو اس کا استعمال کرتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے، ورنہ یہ وقت خود لوگوں کو کاٹ کر کے آگے بڑھ جاتا ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے الوقت کالسیف، وقت تلوار کے جیسے ہے، ان لم تقطعہ یقطعک، اگر تم اسے نہیں کاٹ کے آگے بڑھو گے تو یہ وقت تمہیں کاٹ دے گا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وقت کی اہمیت کو سمجھیں، ہم دینی ناحیے سے بھی وقت کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھیں، اور اسی طرح سے سماجی اور معاشرتی ناحیے سے جو وقت کی اہمیت ہے ہم اسے سمجھیں. ہم دنیا کی دیگر قوموں کا مطالعہ کریں، دیکھیں کہ انہوں نے وقت کو کس طرح سے مینیج کیا ہے، انہوں نے وقت کو کس طرح سے سیٹ کیا ہے، اس کو سمجھیں. عقل مند آدمی ہر جگہ سے اپنی حکمت کو لے لیتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ حکمت یہ مومن کا گم شدہ سرمایہ ہے. جہاں وہ اس حکمت کو پاتا ہے وہ مومن اسے حاصل کر لیتا ہے. تو وقت کے سلسلے میں اور ٹائم مینجمنٹ کے سلسلے میں دنیا کی کسی بھی طرف سے اگر ہمیں کوئی رہنمائی ملتی ہے تو ہمیں اسے لینا چاہیے، ہمیں اسے حاصل کرنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم اپنے وقت کا زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس وقت کا بہترین استعمال کر کے دنیا کی ہم ترقی یافتہ قوموں میں سے ہو سکتے ہیں. برادران اسلام، وقت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، اور جب قیامت قریب ہوگی، جب قیامت قریب ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں ہیں، قیامت کی جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جو قیامت آنے سے کچھ پہلے ظاہر ہونے لگیں گی، انہی میں سے ایک نشانی ہے تقارب الزمان، کہ وقت کا ایک دوسرے سے قریب ہو جانا، وقت کا ایک دوسرے سے قریب ہو جانا.
علماء نے وقت کا ایک دوسرے سے قریب ہو جانے کے سلسلے میں بہت ساری تفسیریں کی ہیں. سب سے مشہور تفسیر جو علماء نے یہ بتائی ہے، بلکہ وہ احادیث اور اخبار میں بھی وہ تفسیر آئی ہے کہ وقت کا ایک دوسرے سے قریب ہو جانا مراد یہ ہے کہ سال مہینے کے جیسا ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے مثل ہو جائے گا، اور ہفتہ ایک دن کے جیسا ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں، آج کیا ہم اس چیز کا مشاہدہ نہیں کر رہے ہیں؟ آج ہم اگر ایک سال پہلے کے کسی پروگرام کو سوچیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک مہینے کی بات ہے. ایک مہینے پہلے کسی چیز کا جائزہ لیں تو لگتا ہے کہ وہ ایک ہفتے پہلے کی بات ہے. کس قدر ہمارے وقتوں میں بے برکتی ہے. دراصل یہی تقارب الزمان ہے، یہی وقتوں کا قریب ہونا ہے، اور یہ قیامت کی اہم نشانیوں میں سے ہے کہ وقت ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں گے. اگر ہم میں سے کوئی ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے وقتوں میں کچھ کر سکے تو ان وقتوں کا استعمال کرے، اور وقت کا استعمال کرنے سے وقت میں برکت ہوتی ہے اور وقت کشادہ ہوتا ہے، اور وقت نہ استعمال کرنے سے وہی ہوتا ہے کہ ایک سال ایک مہینہ لگتا ہے، ایک مہینہ ایک ہفتہ لگتا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے وقتوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. اور اسی طرح سے وقت کے ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وقت کے سلسلے میں انسان ہمیشہ خسارے کا شکار رہا ہے. وقت کے سلسلے میں انسان ہمیشہ گھاٹے کا، خسارے کا شکار رہا ہے، دھوکے کا شکار رہا ہے. آج ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اس نے اپنا بہت سارا وقت ضائع کیا ہے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جو اپنا کوئی بھی وقت صحیح کام میں استعمال نہیں کرتے. میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جن کے پاس ان کے پیچھے بڑے بڑے کام ہیں، جنہوں نے کوئی خاص اچیومنٹ کیا ہے. اگر ان سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ بھی بتائیں گے کہ ہاں ہم نے فلاں فلاں وقت ضائع کیا ہے. دنیا میں ہر شخص کے پاس وقت ضائع کرنے کی ایک کہانی ہوتی ہے، اور یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان دراصل وقت کے معاملے میں دھوکے کا شکار ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں. یہاں تک اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وقت کی قسم کھائی اور انسان کے بارے میں بتایا کہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. کیا مطلب ہوا؟ اگر دونوں آیت کے دونوں ٹکڑوں کو ملائیں تو بات واضح ہو جائے گی کہ یہ انسان جو دھوکے کا شکار ہے یہ دراصل وقت کے سلسلے میں دھوکے کا شکار ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. یعنی انسان وقت کے سلسلے میں خسارے کا شکار رہا ہے، اور یہ دنیا کی تاریخ رہی ہے کہ انسان وقت کے سلسلے میں خسارے کا اور گھاٹے کا شکار رہا ہے. اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کو اس سے مستثنا کیا، اور کیا کہا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی، حق بات کی نصیحت کی. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی، ڈٹے رہنے کی، جمے رہنے کی نصیحت کی. تو یہ لوگ وقت میں گھاٹا اٹھانے والے لوگوں سے مستثنا ہیں. اس چھوٹی سی صورت کا لب لباب یہی ہے کہ انسان ہمیشہ وقت کے سلسلے میں گھاٹے کا شکار رہا ہے، خسارے کا شکار رہا ہے. لیکن وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اور آپس میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مل جل کر کے حق بات کی نصیحت کرتے ہیں اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں، آپس میں ڈٹے رہنے اور جمے رہنے کی نصیحت کرتے ہیں، یہ لوگ وقت کے خسارے سے باہر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی تفسیر تھے، جن کی زندگی سراپا قرآن کی تفسیر تھی، قرآن کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی ایک حدیث کو لے لیجئے، وہ قرآن کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہوتی. اسی سورہ
کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لیجئے. آپ نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں، ان دو نعمتوں کے سلسلے میں لوگوں کی اکثر تعداد دھوکے کا شکار ہے، خسارے کا شکار ہے، مغبون ہے. مغبون یہ بنا ہے غبن سے. غبن کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کوئی تجارت کرے، کوئی کاروبار کرے اور اس میں دھوکے کی وجہ سے اس کو خسارہ لاحق ہو جائے تو اس کو مغبون کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان دو نعمتوں کو لے کر کے اکثر لوگ دھوکے اور خسارے کا شکار ہیں. وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الصحت والفراغ. پہلی نعمت ہے صحت. پہلی نعمت ہے جب آپ کی صحت اچھی ہے تو آپ دھوکے کا شکار رہتے ہیں. آپ کی صحت اچھی ہے تو آپ ہر وہ کام کر لینا چاہتے ہیں جس کا آپ کو حکم نہیں دیا گیا. آپ کی صحت اچھی ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ آرام کر لیتے ہیں، تو ایسے وقت میں آپ دھوکے کا شکار ہوتے ہیں. پھر جب بیماری آ جاتی ہے تو آپ سوچتے ہیں کاش ہمارے پاس آج صحت ہوتی تو میں یہ اعمال کر لیتا، وہ اعمال کر لیتا. اسی طرح سے دوسری نعمت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والفراغ، اور خالی وقت، فرصت کے لمحات. یہ انسان کو دی گئی ایک بڑی نعمت ہے. اس نعمت کو لے کر کے اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہیں. جب انہیں فرصت کے اوقات ملتے ہیں تو اسے لہو و لعب میں ضائع کرتے ہیں اور پھر وہ اس سلسلے میں دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں. علامہ ابن رجب نے فرمایا کہ ایک انسان کی زندگی میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب اسے صحت ملی رہتی ہے، جب اسے صحت ملی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس خالی وقت نہیں ہوتا. تو خالی وقت کا بہانہ بنا کر کے صحت ضائع کرتا ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کو فرصت کے خوب لمحات ملتے ہیں لیکن صحت نہیں ہوتی ہے. تب ایسی صورت میں صحت نہ ہونے کی وجہ سے ان فرصت کے لمحات کا وہ حقیقی معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا پاتا اور پھر وہ دھوکے کا شکار ہوتا ہے. لہذا جب ہمیں فرصت کے لمحات ملے تو ہم ان کا فائدہ اٹھائیں، جب ہمارے پاس صحت ہو تب ہم ان کا فائدہ اٹھائیں. ایسی صورت میں ہم وقت کے خسارے سے نکل سکتے ہیں. اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو وقت کی اہمیت کو صحیح طور سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماری کو شفا یابی میں تبدیل فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو غیب سے بہترین انتظام فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے. اللہ رب العالمین مسلمان دنیا میں کہیں بھی مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو خوشحالی میں تبدیل فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ